سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نظیر، یورپ میں جو لوگ سیاسی پناہ کی یہاں پہ درخواستیں دیتے ہیں، ایک رپورٹ میری نظر سے گزری، میں نے سوچا کیوں نہ اپنے جو بھی دیکھنے والے ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر جرمنی سے شروع کریں تو یہاں پہ پچھلے سال میں یا آج سال کے جو 2-3 مہینے گزرے ہیں، ہزاروں لوگوں کو واپس بھیجا گیا، اور اتنی بڑی تعداد میں وہ بتاتے ہیں پہلے کبھی بھی لوگوں کو واپس نہیں بھیجا گیا۔ کچھ ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئی، لوگوں کو پکڑ کے باقاعدہ طور پر ایئرپورٹ پہ لے کے جاتے، پہلے اکٹھے کرتے ایک جگہ پہ، ایئرپورٹ پہ پولیس کی باقاعدہ طور پر کافی بڑی نفری ساتھ، اور کئی جگہ ایسے کیس بھی دیکھنے میں آئے جو کریمنل ہیں ان کو ہتھ کڑی لگا کے بھی جہاز تک پہنچایا جاتا، ہو سکتا ہے جہاز میں بھی ہتھ کڑی لگی ہو، یہ ہماری نظر سے نہیں گزری۔ لیکن میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ جرمنی میں آپ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کا مستقبل بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ اسی طرح اور بھی یورپ کے ممالک ہیں، وہاں سے بھی اسی طرح کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ اٹلی ہے، اسپین ہے، یہ دوسرے ممالک ہیں، وہاں پہ ٹھیک ہے نرمی ہے، لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ جو سیاسی پناہ ہمارے نزدیک ہے صرف پاکستانی آتے ہیں، لیکن پاکستانی تو صرف آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن بڑی تعداد میں ترکی ہیں، البانین ہے، افریقن ہے، یہ آپ کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی ہیں جو یہاں پہ آ کے سیاسی پناہ لیتے ہیں، افغانستان کے لوگ بھی ہیں اور ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو پاکستانی ہیں ان کے متعلق پرسوں میرے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی کہ جو لوگ بھی اپنے کیس کی پیروی نہیں کرتے، چاہے وہ کسی بھی بیس پہ انہوں نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہوئی یا مذہبی طور پہ یا سیاسی طور پہ، ان کے کیس بھی یہاں پہ بڑی جلدی جو ہے اب جو اطلاع مل رہی ہے کہ کئی ایسے کیس ہے جو خارج کر دیے، پھر وہ اپیل کا حق ہوتا ہے، لیکن اس میں کمزوری جو دیکھی گئی ہے وہ تیاری نہیں ہوتی، لوگ جو ہے وہ مکمل تیاری کے ساتھ عدالت میں نہیں جاتے۔ اس پر جو بھی ہمارے پروگرام دیکھنے والے ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جس وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں، جس وجہ سے آپ نے یہاں پہ سیاسی پناہ لی ہے، آپ کو اس کی مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ فرض کرے پاکستان سے اب تو اتنے لوگ نہیں آ رہے، لیکن کہیں بھی آپ دیکھیں تو احمدی آپ کو ملیں گے، یورپ میں، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، ہر جگہ پہ۔ لیکن انگلینڈ یا جرمنی، یہاں پہ وہ آپ سے ایسے سوالات کرتے ہیں جو آپ کی جماعت کے بارے میں، جماعت کی ہسٹری کے بارے میں بھی سوالات ہوتے ہیں، اور بھی کوئی بھی وہ سوال کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی اپنا اسائلم کیس سے یہاں پہ کسی جگہ پہ بھی ڈالنا ہے تو وہاں آپ کو اپنے تیاری کی طرف، اپنی کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی، لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے قوانین تو موجود ہیں، مگر یہ عدالتیں یہ بھی چیک کرتی ہے کہ اگر وہاں پہ قوانین موجود ہے تو ان کو پتہ ہے کہ کیا قوانین ہے، ان کو پتہ ہے کہ جن کی آپ پیروی کرتے ہیں ان کے متعلق جب سوال کیے جائے تو پتہ ہے اس چیز کا۔ اور اس کے یہ بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، وہ کیس کرواتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بلوچستان میں پرابلم ہے، وہ ان کے لیے سوالات ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے زیادہ سوالات ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ ذاتی مسائل ہے زیادہ، لیکن یہ جو ہے یہ احمدیوں کے کیس جو ہے سیاسی پناہ کے، یہ وہاں پہ قوانین موجود ہے پاکستان میں، اور اس قوانین کی وجہ سے کئی لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ ایک حیرانگی کی بات ہے، یہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، علماء صبح سے شام تک ختم نبوت کے نعرے لگاتے، اور انگلینڈ میں اور کئی ملکوں میں یہ سننے والی بات ہے، ایسے سب سے زیادہ سیاسی پناہ کے پاکستانیوں کیس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم جنس کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں اس کی اجازت ہے۔ ہمارے یہ اسلامی لوگ جو ہے اس حد تک گزر جاتے ہیں، وہ رہتے یا نہیں رہتے لیکن غلط بیانی کر کے اپنے اسائلم کیس ڈال دیتے ہیں۔ انگلینڈ میں اس طرح کے بڑی تعداد میں کیس ہیں، اور بتایا جا رہا ہے جو رپورٹ سامنے آئی کہ اس رپورٹ نے حیران کر دیا۔ اب یہ اسلامی ملک میں پلے بڑھے اور یہ لوگ یہاں آ کے تو کہتے جی ہم
نے آپس میں شادی کرنی ہے اور وہاں پہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے، وہاں کے قوانین اجازت نہیں دیتے. گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے جب انکوائری کرتی ہے وہ تو بعد کی پرابلم ہے، لیکن لوگ جو ہے جو اسلامی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس حد تک گر جاتے ہیں یہاں پہ آ کے برٹش پاسپورٹ یا جرمن پاسپورٹ یا سیاسی پناہ تاکہ ان کی منظور ہو جائے کہ وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ آج کے حالات میں ہمارا جو سسٹم ہے کہ وہ امریکن نے کہا تھا کہ یہ پاکستانی اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں ڈالروں کے لیے، وہی حالات ہوئے ہیں یہاں. ناظرین، ایک اور یہاں پہ جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا اس وقت خاص کر جرمنی، انگلینڈ یا کسی بھی یورپ کے ملک میں، وہ کرمنل جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ سر درد یہاں پہ بنے، اور ان کے لیے کوئی یہ رعایت نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی صورت ان کو واپس بھیجا جائے، اور اس پر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ان لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کبھی افغانستان کے لوگ پکڑ کے واپس بھیجے جا رہے ہیں. ابھی جو شام کے لوگ ہیں ان میں کھلبلی مچی ہوئی، 8 لاکھ لوگ جرمنی سے واپس بھیجنے کا 3 سال میں پروگرام بن چکا ہے. لیکن میرا نہیں خیال اتنی بڑی تعداد میں یہ واپس بھیج سکیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ والا اس میں سے 2-4 لاکھ تو جائیں گی. اور جیسے ہی شام کی طرف سے گرین سگنل ہوگا، ایک اور میٹنگ ہوگی، اس کے بعد یہ کام شروع ہو جائے گا. جو لوگ کام نہیں کرتے جرمنی میں، 1 جولائی سے قوانین یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی سختی ہوگی. یہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن نئے آنے والوں کو پتہ چل جائے، اور اس لیے ابھی سے اپنا کام شام شروع کر لو، کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر لے. یہاں پہ مختلف کام مل جاتے ہیں، جرمنی میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اسی طرح انگلینڈ میں بھی یہی حالات ہے، وہاں بھی جاب سینٹر والے بلاتے رہتے ہیں جو لوگ کام نہیں کرتے، اور انہوں نے پرائیویٹ کمپنیاں ان کو آگے یہ کام دیا ہوا، وہ بھی کسی نہ کسی دن جب جیل چاہتا ہے وہ کہتے جی آ جاؤ. آپ نہیں جاتے تو پھر ظاہر ہے چابی گما دیں گے، وہ پیسے نہیں ملنے سرے سے اپلیکیشن ڈالنی پڑے. تو جو غیر ملکی ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہاں پہ کیسے سیٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح یہاں پہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہے کہ اگر ہم کام پہ جائیں گے تو 1500 یورو ملے گا، فرض کریں، یا 1500 پاؤنڈ ملے گا، کام نہیں کریں گے تو 2000 پاؤنڈ ملے گا. یہ مائنڈ چینج کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. کل کو آپ نے جب یہاں پہ یورپ کے کسی ملک میں بھی نیشنلٹی لینی ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ ثابت کرنی پڑیں گی کہ آپ نے یہاں پہ کام کیا یا نہیں کیا. اور اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ بینیفٹ والے کو آپ اپنے گھر میں دیکھ لے گا، 4 بندے فارغ بیٹھے ہوں اور آپ کے اوپر بوجھ ہو تو آپ کتنے دن برداشت کریں. ایک بندہ بھی بیٹھا ہو تو ماں باپ کب تک دیکھتے کہ یہ بچہ کام پہ جائے گا تو پھر ہی کوئی حالات ٹھیک ہوں گے. اسی طرح یہ ملک کے بھی حالات اسی طرح ہی ہے. میں نے سادہ لفظوں میں آپ کو بتا. دوسرے ہمارے دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہم نہیں چلتے. نہیں، یہاں پہ یورپ میں میڈیکل جو سسٹم ہے ایک زبردست سسٹم ہے. انگلینڈ میں بھی تو آپ کو پتہ ہی ہے NHS، سب لوگ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ 60 سال کے بعد میڈیسن بھی فری ہے. اگر آپ کو شوگر یا کوئی اور مختلف 5-6 قسم کی بیماریاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو دوائی بالکل میڈیسن فری ہو جاتی ہے. مگر یہاں جرمنی میں ان کے لیے کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور قریب کچھ نہ کچھ یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں کہ ایک لمٹ تک آپ میڈیسن سال میں حاصل کر سکتے ہیں. اگر اس سے لمٹ سے اوپر جائیں گے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں. اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بیگم کام نہیں کر رہی، میاں کام کر رہا ہے، کوئی تبدیلی کے متعلق سوچا جا رہا ہے، غور و فکر کیا جا رہا ہے، ان قریب جیسے ہی یہ رپورٹ ہمارے سامنے آئے گی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ اب اتنا بڑا ایشو نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید جرمنی میں کام نہیں ملتا، لیکن یہ باہر سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. کام سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ 16 ان کے کسٹم والوں کے چھاپے پڑتے ہیں. وہاں پہ جو پکڑے جاتے ہیں وہ زیادہ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے میلڈنگ نہیں کرائی کام کی، رجسٹریشن نہیں کرائی کام کی، اور پولیس پکڑ لیتی ہے اور پھر ٹھیک ٹھاک وہ مسائل بن جاتے. ایک اور چیز جو یہاں خاص کر جرمنی میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے کہ جرمن زبان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کسی طرح
ایسے ہی ہو جائے 2 نمبر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ ایسے کیس پکڑے گئے ہیں، اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کریں آن لائن یا یہ وہ۔ بڑے لوگ یہ اپنے اشتہار دیتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی پاس کرا دیں گے، وہی اسکول پکڑے جو گورنمنٹ نے یہاں پہ آپ کو بتایا ہوا کہ ان اسکولوں میں آپ جائیں گے تو آپ کے جو بھی ڈاکومنٹ ہے وہ ایکسیپٹ کیے جائیں گے۔ اس طرح بڑی توجہ دے کہ 2 نمبر زندگی کی ہمیں پاکستان میں عادت پڑی ہوئی ہے، اور شارٹ کٹ اس سے نکلنے میں ابھی میرا حل جو موجودہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ تو بڑا مشکل کام۔ نئی نسل جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، نئی نسل جرمنی میں بھی ترقی کر رہی ہے، پراپرٹی بزنس اور بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، یورپ سے بڑی تعداد میں لوگوں نے دبئی میں پراپرٹیاں خریدی تھی، پیسے جیسے کہ بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کے وائٹ ہو جاتے ہیں، ان کا بھی بیڑا گرک اس وقت ہوا ہوا ہے، اور 60 سے 70% بزنس جو ہے وہاں وہ پراپرٹی کا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور لوگوں کے بڑی تعداد ایسی ہے جن کا پیسہ ڈوب گیا ہے، مگر اب کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کو حوصلے دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہاں سے نکالے تھے پیسے اور وہاں پہ بیڑا گرک ہو گیا۔ اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ دبئی میں پیسے لے کے جائے گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا، لوگ تو بڑا اسے محفوظ سمجھ رہے تھے، پتہ کوئی نہیں اگلے وقت میں کیا کسی ملک پہ بھی کس طرح کا بھی اٹیک ہو جائے۔ تو یہ یورپ کی کچھ خبریں تھی، آپ تک پہنچانی بہت ضروری تھی، اور ہمارے پاس وہ ویڈیو ہی موجود ہے جس طرح وہ لوگوں کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، مگر کاپی رائٹس کے ایشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم وہ ویڈیو نہیں دکھا سکتے۔ چینل کو بڑا سبسکرائب کرنا۔